عوام پر ایک اور معاشی حملہ، غریبوں کی چیخیں شاید حکومت کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ مہنگائی کے سونامی میں ڈوبتی ہوئی قوم پر ایک اور مہربانی، پیٹرول 8 روپے 36 اور ڈیزل 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکمرانوں نے ثابت کر دیا کہ ریلیف صرف تقریروں میں ہوتا ہے۔ شہری اب صرف سانس لینے پر بھی ٹیکس کے منتظر، غریب کے چولہے سے پہلے آنکھ چھینی گئی، اب اس کا دھواں بھی بجھا دیا گیا۔ ملک بھر میں مونسون اپنے جوبن پر، کئی شہروں میں برسات سے موسم خوشگوار۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش، نالہ لئی بے قابو، پانی 15 فٹ پر آ گیا، رین ایمرجنسی نافذ۔ شہر میں سڑکوں پر پانی ہی پانی، واسا نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، وزیرآباد سیالکوٹ میں موسلادھار بارش کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا، متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ کراچی کی ہوا میں نمی، شہر قائد پر صبح سویرے سے سرمئی بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندا باندی، درجہ حرارت 35 ڈگری تک پہنچنے کا امکان، سمندری ہوا 19 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، نمی کا تناسب 74% ریکارڈ، لاہور کے شہری بھی برسات کے انتظار میں بے چین، آسمان پر آج بھی بادلوں کی آنکھ مچولی، کہیں کہیں بارش کے امکانات، شدید حفظ نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ سندھ میں تعلیمی نظام کی بہتری کی جانب اہم قدم، 3 بڑے بورڈز کو مل گئے مستقل کپتان، کراچی میں فقیر محمد لاکھو، میرپور خاص میں کرنل علمدار رضا اور حیدرآباد میں ڈاکٹر شجاع احمد کو چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ تقرری وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر 3 سالہ مدت کے لیے کی گئی۔ سندھ انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن آرڈیننس 1972 کے تحت عمل میں لائی گئی۔ جرائم پیشہ عناصر سے بڑا قاتل، کراچی میں دندناتا ہیوی ٹریفک، حکومتی غفلت، ٹریفک نظام کی مکمل ناکامی، شہر قائد کا ایک اور باسی کچل ڈالا۔ بنارس میں رینجرز چوکی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 25 سالہ امیر معاویہ جاں بحق، شہر کی سڑکوں پر بے قابو ڈمپر، ٹینکر اور کنٹینرز کا راج، کیا بے قابو ٹریفک، ناقص منصوبہ بندی اور شہری جان، اور امریکہ نے شام پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دی، بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار، صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، امریکی حکام کے مطابق پابندیاں ہٹنے سے شام کے لیے عالمی تجارت کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں، امداد کی فراہمی اور امن کی بحالی کے لیے کوشش جاری ہے۔ ایران کے ساتھ سخت رویے نے امریکہ کی امن پسندی کو واضح کیا۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ، بجلی کی بنیادی ٹیرف میں کمی کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی، بجلی 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی استدعا، اطلاق لائف لائن گھریلو صارفین کے سبا سب پر ہوگا، نیپرا درخواست پر آج عوامی سماعت میں فیصلہ کرے گا۔ حکومت کا بجلی کے بلوں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ خط میں آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی سمیت اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی ذکر کیا گیا۔ اویس لغاری نے کہا کہ بجلی کے مہنگے نرخ اہم چیلنج ہے، صوبائی حکومتیں صوبائی محصولات اور ڈیوٹیز کی بجلی کے بلوں کے ذریعے وصولی کے بجائے متبادل طریقہ کار اختیار کریں۔ یہ قدم نہ صرف بجلی کے بلوں کو مزید شفاف بنائے گا بلکہ سمجھنے میں بھی آسان بنائے گا۔ امریکہ ایک اور بڑی سیاسی تبدیلی کے دہانے پر، معروف امریکی سرمایہ دار ایلن مسک کا نئی انتخابی جماعت بنانے کا اندیا، اگر یہ غیر معقول اخراجاتی بل منظور ہوا تو اگلے ہی دن امریکہ پارٹی تشکیل دی جائے گی۔ امریکہ کو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کے مشترکہ اجارہ داری سے نجات دلانے کے لیے نئے متبادل کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان۔ آیت اللہ خامنئی کے خلاف ٹرمپ کی دھمکی آمیز زبان قابل مذمت، آیت اللہ مکرم شیرازی کے مطابق آیت اللہ خامنئی کو دھمکی دینے والا امت مسلمہ سے حالت جنگ میں ہے۔ آیت اللہ نوری ہمدانی نے بھی اپنے فتوے میں آیت اللہ سید علی خامنئی کے خلاف اقدام کرنے والے کو محارب قرار دیا۔ مغرب جوہری ہتھیاروں پر دوہرا معیار اپناتا ہے، اسرائیل کے جوہری ہتھیار IAEA کی نگرانی سے باہر ہے، NPT پر دستخط بھی نہیں کیے۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل کہتے ہیں، دنیا میں انصاف کا راج ہوتا تو امریکی بمبار طیارے ایرانی تنصیبات کو نہیں، اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म 3 जुलाई को आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम की सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान आज़रबाईजान की आला क़यादत और दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अदालत ने 27 जून को किशन गंगा रतले पनबिजली मंसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। भारत को एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। कराची में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। शेलिंग और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। घंटों हंगामा आराई के बाद असातिज़ा और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज मौखर करने का ऐलान। पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन मुंतशिर। असातिज़ा का 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का फैसला। मुजाहिरीन का तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव ने कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद यूरोपीय ममालिक में मकामात पर दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग जारी। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई। चीन के शहर बीजिंग में रोबोट्स के दरमियान दिलचस्प फुटबॉल मुकाबले। 3 रोबोटों पर मुश्तमिल 4 टीमों के दरमियान मुकाबला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुकाबले में शरीक रोबोट्स मसनूई ज़हानत पर चल रहे थे और मुकम्मल खुद मुख्तार थे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के दिलचस्प मुकाबले। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने ब्राजीली फुटबॉल क्लब फ्लामिंगो को 4-2 से शिकस्त दे दी। और माजी के सीनियर अदाकार अनवर इकबाल को पिछले 4 बरस बीत गए। अनवर इकबाल ने लातादाद उर्दू सिंधी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी असल पहचान शमा के किरदार कमरू से मिली।